المقدسات من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزقا طوا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. نادي علي المدر اللجائب تجد عن اللقاء في النوائب كل هم وغم سيّن جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق کے چہردہ معصومین اور برکت امام زمان علیہ السلام سے مقدس ذکر کا انعقاد امر امام سے فرمایا گیا. ڈوگر صاحب کی بلکہ ڈوگر برادران کی اس کاوش کو نصرت امام زمان میں شمار فرما. خالق عز و سما مالک کون و مقام جس مقصد کے لیے ہم سب یہاں بلائے گئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. خالق کون موالیان حیدر کرار کو مقصد تخلیق سمجھنے کی توفیق عطا فرما. دنیا سے ایسے نہ چلے جائیں یہ کہتے کہتے میرا مولا میرا مولا میرا مولا. مرنے سے پہلے اللہ ہماری آنکھیں دل کی کھول دے تاکہ مولا بھی کہے میرا نوکر میرا ناصر میری کنیز. صدیاں ہو گئی موالیان حیدر کرار کو علی منواتے منواتے. دعا کرنے لگا ہوں رمضان کا مقدس مہینہ خداوند عالم علی کے چاہنے والوں کے کردار اتنا بلند فرما دنیا انہیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا. صبح دوپہر شام ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے. خالق کونین ہمیں حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے ورثہ سادات و مومنین خصوصاً ذوالفقار صاحب کے ورثہ جو دنیا سے چلے گئے پروردگار عالم جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو. خالق عز و سما ریت امام کو سوا امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا. مالک کون و مقام سب کو طاقت عطا فرما تیرے آنے والی حجت کا سامنا کر سکے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. حسینیت 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 حسینیت. یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون حسن یا وارث خون عباس. نعرہ ولایت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سبت الاسرار العلیاء نور الانوار الجلیاء معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والعمر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور کو. ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد
مسرت آل محمد، عید آل محمد، امید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض۔ سردار کے نام ہوں، اور رعیت سوچ رہی ہو، حق تو یہی بنتا ہے، استقبال کے لیے تیاری بھی یہی ہے، جس کا نام آنے پہ چہرے کھلکھلا جائیں، وہ خدا جانے جب آئے گا تو کیا ہوگا۔ اس ممبر کا وارث میں جلدی آپ تک سرکار کے چند القاب مطہرہ حسب معمول پیش کرنے کی کوشش کروں گا، پھر ذکر کا آغاز کریں گے۔ اس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی زلفوں کا وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد الرسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ کا وارث، صاحب الاسر والسما بلند السلام۔ 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ تعالی ومہد طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ مشورہ دینے لگاؤں تو مصروں میں ہر سال بادشاہ کے امر سے حاضر ہوتے ہیں، دو مصرے بڑے کمال ہیں، صرف متوجہ رہنا ہے، مشورہ سمجھو، عرضی سمجھو، گزارش سمجھو، یا ایک قیمتی آراء سمجھو۔ میری کوشش ہوگی میں آپ کی خدمت میں جو میں دعا کر گیا کہ ہم جس مقصد کے لیے بلائے گئے، خداوند عالم ہمیں وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ میں کوشش کروں گا اسی پہ ہی گفتگو کروں گا۔ عرض کر رہا ہوں کہ مٹ جائے گا ڈاکٹر صاحب گناہوں سے توجہ ذرا میری طرف آنے جانے والوں کو نہیں دیکھنا، پیغام ہے بڑی جلدی میں اجازت چاہوں گا، پہلے بھی لیٹ ہو گئے، کوشش کریں گے مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں پیغام پیش کیا جائے۔ عرض کر رہا ہوں کہ مٹ جائے گا زمانے سے گناہوں کا تصور۔ علی والوں کے لیے مشورہ، آراء، گزارش، مٹ جائے گا زمانے سے گناہوں کا تصور۔ ممبر کی عظمت کی قسم، علی والے کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، علی والے کا چونکہ مقام کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے طبیعت بھی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں اتنی کتابوں کے مطالعے کے بعد ایک نچوڑ کے طور پہ شعر مکمل کرنے سے پہلے جملہ دینے لگا ہوں۔ جتنی ان کی قیمتی فرامین کی انبار ہیں، ان کی روشنی میں علی والا وہ نہیں جو گناہ کر کے علم کے نیچے معافی مانگے، علی والا وہ نہیں جو گناہ کر کے مصلی پہ بیٹھ کے معافی مانگے۔ ان معصومین کے کمال فرامین کی روشنی میں علی والا وہ ہے جو علم کے نیچے بیٹھے، مصلی پہ بیٹھے، اس کا شکر ادا کرے کہ تو نے مجھ جیسے کو اس جیسے کمال ہستی عطا کی، حالانکہ میں اس قابل نہیں تھا۔ مہربانی، میں اس قابل نہیں تھا کہ آپ نے ہم جیسوں کو اس قابل بنایا، اس زبان کو علی علی کہنے کے قابل بنایا،
ان آنکھوں کو علم کی زیارت کے قابل بنایا، اس شکم کو لنگر حسین کے کھانے کے قابل۔ ضروری مہربانی لاہور بڑے عرصے بعد حاضر ہوئے تو میری کوشش ہے ڈوگر صاحب شاید ان تک کوئی پیغام آقا کے صدقے پہنچ جائے۔ علی والا وہ نہیں جو علم کے نیچے کھڑے ہو کے اعلان کر کے جا رہا ہوں، کسی کو اگر رد پیش کرنی ہے تو آ جانا، میں آپ کے شہر میں ہی رہتا ہوں، کہ دور نہیں رہتا۔ علی والا وہ نہیں بفرمان معصوم جو خطائیں کرے، جو گناہ کرے، جو لغزشیں کر جائے، اور پھر جب کیفیت ایسی بن جائے کہ ڈر لگ جائے پتہ نہیں کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، پھر علم کے نیچے بیٹھ کے کہے مجھے معاف کر دے، میری غلطی معاف کر دے۔ نہیں، علی والے کا معیار یہ نہیں، علی والے کا معیار یہ ہے اٹھے تو شکر، بیٹھے تو شکر، کھائے تو شکر، چلے تو شکر۔ علی والے کا معیار کم از کم ایسا ہونا چاہیے، علی والے کو غیبت زیب نہیں دیتی۔ مجلس کے بعد میں بیٹھوں ڈوگر صاحب کے ساتھ اور میں بیٹھ جاؤں جو میرے سے پہلے پڑھ رہا تھا وہ کیا پڑھ رہا تھا، امی باتیں کر رہا تھا، اس سے پہلے یہ پڑھ رہا تھا، فلانا آیا تو اس نے یہ کیا، فلانا آیا، یہ میرا کام نہیں۔ مجھے زبان اس مقصد کے لیے عطا نہیں کی گئی، مجھ جیسے کو اس جیسے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہہ کے انما یرید اللہ کا وہ کرم دے کے اللہم صلی علی کہنے کے قابل بنا دیا۔ ڈوگر صاحب جتنی مجالس ہوتی رہے خدا کی قسم مزاج بدلنے بڑے ضروری ہیں، ورنہ یہ وہ یہاں سے نعرے بھی مار کے چلے جائیں گے، رو کے بھی چلے جائیں گے، آپ کا شکریہ بھی ادا کر کے چلے جائیں گے، لنگر بھی کھا کے جائیں گے۔ حق یہ بنتا ہے کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے چل کے آیا، کم از کم یہاں سے جب اٹھے تو سویا ہوا اور جاگ جائے۔ مقصد اصل یہ ہے۔ اتنے بڑے بڑے جلسے، تین دن کے جلسے، میں ایک جگہ پڑھنے گیا لالشن کرو ڈوگر صاحب، سید صاحب فرما رہے تھے جی فلاں صاحب میرے پاس پڑھ کے گئے، نام نہیں لوں گا مناسب نہیں، کہنے لگے جی ہمیں ٹی وی کی سکرینیں لگانی پڑ گئی، اتنا مجمع تھا، اتنا رش تھا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، ذکر آل محمد ہے، خوبصورت بات ہے، ہونا چاہیے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں سید، اس سے پہلے کہنے لگے شاہ جی میں نے اتنا خرچہ کیا۔ میں نے کہا آپ کی مہربانی سید ہے، آپ کی زبان سے اچھا نہیں لگتا، آپ پہلے شکر پڑھو، حسین کا صدقہ حسین پہ لگایا۔ مہربانی مہربانی۔ ہماری محبت کا کہیں نہ کہیں معیار ناقص ہے، ہم اولادوں پہ خرچ کرتے ہیں، گنتے نہیں۔ کبھی گنا ہم نے اتنا لگا دیا، اتنا۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو اپنا شہر ہے، یہ بھی آپ کے آقا کی بڑی کریمی ہے۔ میں پچھلی دفعہ بھی کہہ گیا تھا، کئی لوگ کہتے ہیں سید اپنے منہ میاں میں چھو بنتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، صرف مقصد یہی ہوتا ہے شاید کوئی بانی ایسا بیٹھا ہو جو حسین کا ذکر کرانا چاہتا ہو اور پیسے نہ ہو، سید حاضر ہے۔ کافی چہرے ایسے بیٹھے جن کے پاس میں پڑھ بیٹھا ہوں، ان سے پوچھئے گا سید کیا لے کے گیا، بنتا نہیں۔ آپ آئے ہو، آپ کیا لے کے جاؤ گے؟ کیا لے کے جاؤ گے سوائے اس کے کہ لنگر حسین؟ آپ تو کمال ہو، آپ صرف لنگر حسین کھانے کی خاطر آئے ہو، نہیں بھی ملے گا چپ کر کے چلے جاؤ گے۔ آپ کی محبت تو ہماری محبت سے بلند ہے۔ ہم پہلے پوچھتے ہیں دو گے کیا؟ حق یہ بنتا تھا بانی تو ذکر حسین کا انعقاد کر، ہم کونیوں کے بل چل کے آئیں گے، کیوں؟ اس لیے ہم حسین کے مقروض ہیں۔ بادشاہ کے ہم مقروض ہیں۔
ہم اہل سنت ایک تانا دیتے تھے ڈاکٹر صاحب، آج میں 17 سالوں میں پہلی دفعہ درد دل ایک بیان کرنے لگا ہوں. اہل سنت بھائی ہمیں تانا دیتے تھے کہ شیعہ پیسے لے کے مجلس میں آتے ہیں. میں ایک ادنا سا آل محمد کے در کا ان کے صدقے ذکر کرنے والا غلام ممبر پہ آج کہہ رہا ہوں، نہ انہوں نے کبھی پیسے لیے سننے کے، نہ یہ کبھی لیں گے. ان کو محبت مجبور کرتی ہے. یہ اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں پردہ دار لے کے آتے ہیں. یہ کمال ہیں. ہاں ہم میں نقص ہے. ہم پہلے پوچھتے ہیں نیاز کیا دو گے. ہم میں نقص ہے. اصل میں ماں نے بچپن میں جو پہلا لقمہ کھلایا تھا یہ کہہ کے کھلایا تھا، نظر اللہ. ہم نے سمجھا یہ نیاز ہے. یہ نیاز نہیں، یہ فیس ہے، یہ معاوضہ ہے. میں آیا مجھے کیا دے گا؟ قسم شہنشاہ کے مقدس دو علموں کی، بندے ایمان اور یقین کی منزل پہ چلے، ان کے گھر حسین لنگر بھجوائے گا. یقین کمزور ہے اور ارمان یہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بات ولایت کی کرتے ہیں. میرا دل ہے ایک چھوٹا سا واقعہ نہ سنا دوں. یہ ولایت ذی الحج موقع ہوتا تو میں غدیر کے حوالے سے گفتگو کرتا، لیکن اسی سے منسوب ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. تیرے امیر کائنات تشریف فرما ہے کرسی عدالت پر. ایک حبشی نے چوری کی. ڈاکٹر صاحب غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، چاہنے والا تھا ان کا. چوری کر کے باہر نکلا، بندوں نے چور پکڑ لیا، پکڑ کے امیر کی عدالت میں لے آئے. مولا کائنات یہ چور ہے. سرکار پوچھتے ہیں ہاں بھائی، کہتے ہیں عالی حق ہے، میں نے چوری کی. بھلا کون حجت کے سامنے ٹھکرا جائے؟ اچھا سید، بات حجت کی آگئی. اس علی کا علی بیٹا جب آئے گا وہ بھی زمانے کی حجت ہے. جب آئے گا عادل سے فیصلے کرے گا. اگر کسی نے کہا میں نے نہیں کیا، پھر اس کے پاس اللہ کا کلی اختیار ہے کہ وہ پورا ماضی کھول کے دکھائے گا. بندے خطاب کے بعد کہ ڈاکٹر صاحب سید جملہ تو کہہ گیا لیکن دعویٰ کر گیا، کتابوں کے مطابق کر گیا ہوگا، کوئی دلیل بھی دینا. ڈاکٹر صاحب ان کو کہنا میرے پچھلے سال کی مجلس کی مووی نکالو، گوگل پہ جاؤ، ڈاکٹر صاحب کا جلسہ نکلے گا. کون بندہ خطاب میں کیا کہہ گیا تھا اس کو بتانا. یہ دیکھو 1 سال پہلے کا یہ جو واقعہ ہوا اس موبائل نے ریکارڈ کر لیا. کتنا طاقتور ہے، یہ بھولا بھی نہیں. اگر یہ طاقتور ہے نہیں بھولا تو عین اللہ سے بھلا چھپا ہوا کیا ہے؟ خدا کی قسم. ڈاکٹر صاحب ویسے چھوٹی سی بات ایک اور عرض کرتا ہوں. یہ کیمرہ ہے، دیکھیے میں اس کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، آپ بھی تشریف فرماؤ. ابھی وہ کیمرہ موڑے گا نعرے کے ٹائم، آپ سب الرٹ ہو جاؤ گے. کیوں؟ ریکارڈ ہونا چاہتے ہو، اپنے آپ کو بہتر بنا کے ریکارڈ ہونا چاہتے ہو تاکہ کوئی بھی کسی سن میں بھی اگر یہ باقی رہے گی ریکارڈنگ دیکھے تو محسوس کرے کتنے کمال بندے بیٹھے تھے. کتنا یقین ہے ہمارا کیمرے پر، ہماری ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ اللہ نے بنایا، بندوں کا بنایا ہوا اتنا طاقتور. لاہور کا جلسہ امریکہ میں دکھا سکتا ہے. کوئی عین اللہ بھی تو ہے نا. ہے نا یقین ہمارا اس پہ؟ جتنا یقین اس پہ ہے اتنا یقین ہی مولا پہ کر رہا ہوں. اس لیے تو کہہ رہا تھا کہ مٹ جائے گا زمانے سے گناہوں کا تصور. گر اتنا یقین ہو کوئی دیکھ رہا ہے. گر اتنا یقین ہو کوئی دیکھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میں کسی وقت محفل سجا کے بیٹھے ہو نا، میں کہتا ہوں شکر پڑھو.
ان کا احسان ہے یہ ہم جیسوں کو جو کہ اس قابل نہیں پھر دادے کی مجلس میں بلاتے ہیں. یہ ہم جگہ نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں ملائکہ نے اپنے پروں سے صفائی کی، اس لیے کہ 14 نے آنا تھا. اس جگہ پہ ہمیں ان مقدس ہستیوں کا ہم سایہ بنا کے بٹھایا جاتا ہے. کتنے ہمارے بھاگ جاگ گئے، ہم کہاں تھے اور انہوں نے کہاں لا کھڑا کیا. یقین جانیے ہمارے شکم لنگر حسین کھانے کے قابل نہیں. ان کا پھر احسان ہے ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی تبرک ڈالتے ہیں، کوئی نہ کوئی تبرک ڈالتے ہیں، کوئی نہ کوئی لنگر ڈالتے ہیں. کوشش کرو جس شکم میں ان کا صدقہ جائے وہ حرام کا قطرہ نہ جائے. کوشش یہ ہونی چاہیے جس شکم میں ان کا صدقہ جائے. یہی تو ہے کھا کے حلال کرنا. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ میرا قصد مقصد نہیں کہ میرے نعرے لگے میرے لاہور میں 4 مجالس کٹھی ہو جائیں، میرا قطعی مقصد نہیں. میں اس چیز کو ولایت کی توہین سمجھتا ہوں. صرف ایک مقصد لے کے نکلتا ہوں، خداوند عالم احسان فرمانا جہاں اپنی حجت کے ذکر کے لیے مجھے بھیجنا، کوئی تو شمع ایسی جل جائے جس پہ مہدی کو یقین آ جائے. یہی نیت لے کے نکلتا ہوں. جہاں بھی پہنچے انہی کے صدقے. لو جی حبشی آیا، اقرار جرم کیا کہ مولا غلطی ہو گئی. کسی نے اس کو کندھا ہلا کے کہا تو علی کا چاہنے والا ہے، غلطی کیسے ہو گئی؟ کہتا بس غلطی ہو گئی، معافی بھی نہیں مانگوں گا، سزا لوں گا. مہربانی قدردان جو سزا لوں گا. امیر کائنات مسکرا کے امر فرماتے ہیں عادل سردار اس کا ہاتھ کاٹو. ہاتھ کٹا ہاتھ لے کے باہر پہنچا. مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے، اطمینان ہے چہرے پر، یقین ہے مزاج میں. باہر نکلا ابن القوا رو کے کہتے ہیں حبشی یہ کیا علی 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 کرتے جا رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا بس غلطی کر بیٹھا، شکر ہے مولا نے سزا دی. اس نے کہا تو بھی عجیب ہے، وہ تیرا ہاتھ کاٹتے ہیں تو ان کی تعریف کرتا ہے. لو جی جملے اس نے بڑے دو کمال کہے ہیں. اللہ کرے ہمارے صرف واہ واہ بخن بخن کی نظر نہ ہو. اللہ کرے دل کے کسی کونے میں بیٹھ جائے اور یہیں سے ہی زندگی کے خوبصورت ترین لمحوں کا آغاز ہو. یقین جانیے کہتے 2 وجوہات ہیں. انہوں نے کہا پہلی وجہ کمال کہتے شکر ہے میرے یا علی کا جنہوں نے دنیا میں ہاتھ کاٹ کے آخرت کی سزا سے بچا دیا. چھوٹا جملہ نہیں ہے لاہور والوں کہ شکر ہے یا علی کا جنہوں نے دنیا میں سزا دے کے آخرت کی سزا سے بچا لیا. دوسرا جملہ اس سے کمال آجائے. صلوات اللہ السلام علیہ. بات بولی تو نہیں. مولا نے دنیا میں ہاتھ کاٹ کے آخرت کی سزا سے بچا لیا. دوسری بات اس نے اور کمال کی اور اسی پہ میں گفتگو کروں گا ڈوگر صاحب. اب تک تمہیدی گفتگو تھی، اب میں گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں. بڑا باکمال جملہ ہے مگر جملہ سنانے سے پہلے ایک اہم ترین بات کرنا آپ سے ضروری ہے. کوشش کیا کرو آنکھ جب صبح کھلے ہر چیز کو بغور دیکھا کرو. سورج کا نکلنا ہو، ہوا کا چلنا ہو، بادل کا آنا ہو، بارش کا برسنا ہو، یا سورج کا پھر زوال کے بعد ڈوبنا ہو، پھر رات کا آنا ہو، ہر چیز کو یہ مومن کی نشانی ہے.
اپنے آپ کو بھی سوچا کرو، میں کون تھا، کب آیا، کس کے صدقے آیا، کب تک کے لیے آیا، واپس کہاں جاؤں گا، جہاں جاؤں گا وہاں بچے ہوں گے، باپ ہوگا یا پھر مولا ہو۔ بے شاباش، قسم مہربانی یار، میں جب یہ مہربانی حضور، میرے پاس تو یہی ہے، عرفان کے موتی ہیں، میں نے اپنا وعدہ نہیں پڑھنا میں بات کر کے چار کر کے باتیں نعرے لگوا کے دو آنسو بوا کے میں یہاں سے چلا جاؤں، نہیں، سوچ بیدار کرنی ضروری ہے۔ یہی ہمارے ممبر کا مقصد، اس مقدس گھرانے لیے ممبر کسی مقصد کے تحت سجایا تھا۔ یہاں سے اٹھنے کے بعد مزاج ہی نہ بدلے، پھر آنے کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھو ابھی میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ایک ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ٹائم تو کھلا ہے نا، چلو تھوڑی سی بات میں پوری کر دوں۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا سید آپ کی زبان سے سننا ہے۔ میں نے انہیں گزارش کی اگر صرف جی میں نے کہا جی بسم اللہ مہربانی، میں نے کہا میں آپ کے گھر کی مثال کے ذریعے شیعہ سمجھا دیتا ہوں۔ کہنے کہ جی سمجھائیے۔ میں نے کہا آپ دو بھائی ہیں، آپ کے باپ نے دونوں پہ محنت کی، دونوں کو پڑھایا، اسکول کالج جہاں تک کر سکتے تھے ہمت کی، پڑھایا۔ ایک بچہ نے باپ کا احساس کیا، پڑھ لکھ گیا، یعنی تم پڑھ لکھ گئے، کسی عہدے پہ پہنچ گئے، باپ کی محنت کو دیکھا، باپ نے اتنی محنت کی، دھوپ گرمی برداشت کر کے مجھ جیسے کو پڑھایا، آپ نے باپ کے مطابق بن کے دکھایا۔ جو تمہارا دوسرا بھائی تھا، محنت باپ نے اس پہ بھی کی، روٹی اس کو بھی دیتا تھا، بار بار بلاتا بھی تھا، پیار بھی کرتا تھا، لیکن وہ باپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اترا، کاروبار کھول دیا، پڑھ نہیں سکا، کاروبار بھی نہیں کیا، کیا کیا؟ آوارہ بن گیا۔ میں نے کہا تیرے باپ سے کو پوچھے، ہاں بھی کتنے بیٹے ہیں؟ سینہ چوڑا کر کے کہے گا بیٹا میرا بڑا کمال ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ تعارف کراتے ہوئے ڈرے گا اس کا جو آوارہ ہے۔ بس میں نے کہا مختصر ترین الفاظ میں شیعہ اسے کہتے ہیں محشر کے دن علی جس کا تعارف کرا دے۔ ایسے ہے حضور؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ 11ویں لال ولایت کا ہو سکتے میرے جو میں نے بات کی اس پہ کوئی کہے سید دعویٰ کر گیا دلیل معصوم کے فرمان سے نہیں دی۔ 11ویں لال ولایت کا دور، کسی نے پوچھا مولا یہ جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں کیا کہتے؟ یہ تو کہتے میں شیعہ تھا۔ امام فرماتے نہیں، یہ محب تھا۔ مولا محب اور شیعہ اور؟ مسکرا کے فرماتے ہاں محب وہ جو ہم سے محبت کرے، شیعہ وہ جسے ہم محبت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ حقیقتیں ہیں جن سے وہ محبت کریں۔ کیا کرنا پڑے گا؟ کلیہ بھی دیتا جاؤں، عہد کر آج کے بعد یہ زبان کسی کی غیبت نہیں کرے گی، آج کے بعد یہ زبان کسی کا گلہ نہیں کرے گی، آج کے بعد یہ زبان کسی کو برا بھلا نہیں کہے گی، آج کے بعد یہ زبان کوئی گالی بھی دے گا تو معاف کر دے گی، آج کے بعد یہ آنکھیں حرام نہیں دیکھیں گی۔ نہیں میرا خیال ہے مشکل بات ہے۔ ہمارے بس میں ہے یار، کوئی یہ ناممکن نہیں یار۔ کتنے خوش نصیب ہو تمہیں علم عباس کی زیارت نصیب ہوتی۔ لو ڈاکٹر صاحب میں لاہور کے اس پلیٹ فارم پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، بخاری خاندان سے جلال الدین سرخپوش کی اولاد ہوں، اعلان کر کے جا رہا ہوں اور دور نہیں ہوں۔ ڈاکٹر صاحب پہ کہنا آپ کو میرے پاس لے آئیں گے۔ 40 دن صبح اٹھ کے سرکار قائم کو سلام کرنے کے بعد، علم عباس کو سلام کرنے کے بعد کوشش کرنا ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھنا۔ تولیہ دے کے جا رہا ہوں، ان آنکھوں سے غلاظت نجاست نہ دیکھنا۔ آج بھی مجھے یاد ہے لندن ایلیبیٹ ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، سوال ہو رہے ہیں سید مولا علی کا فرمان ہے مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو، آج کے دور میں مومن؟ میں نے کہا آج کے دور میں کم از کم مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک ہو۔ طبیعت گھبرا تو نہیں گئی یار؟ جی شکریہ حضور جی مہربانی۔ 40 دن کوشش کرنا، غصہ نہ کرنا، 40 دن کوشش کرنا، کوئی زیادتی کرے دعا کرنا۔
معاف کر دینا. 40 دن بعد ڈاکٹر صاحب بندے کہیں گے ایک کام بڑا مشکل ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادتی کرے اور ہم اسے بدلہ نہ لیں؟ اچھا خدا سلامت کرے منتظرین امام زمان کو, خدا نہ خواستہ کسی کا بلاوا آ بھی جائے, کوشش کرنا جنازے پہ غور کرنا, کیا جنازہ رکھا ہوگا, وارث کھڑا ہو جائے گا, کوئی آنے والے جتنے بھی ہیں ان سے یہ ناراض تھا یا آپ اس سے ناراض ہو, ہم معافی مانگتے ہیں. سر تو ہلا دو یار, ہم معافی مانگتے ہیں. اگر اس کی غلطی ہے یا آپ کی غلطی ہے, معافی ہم مانگتے ہیں. للہ اسے معاف کر دو. کبھی پوچھو تو صحیح اب معافی کیوں؟ کا مسئلہ یہ ہے نہ جسم مرا نہ روح مری, مرا ہے نفس. معاملہ یہ ہے یہاں سے جا کے قبر میں ہونی ہے علی سے ملاقات. میدان میں کھڑا بات کرو یار, قبر میں ہونی ہے علی سے ملاقات. مہربانی کرو اسے معاف کر دو, نفس مر گیا, اگر تم نے معاف نہ کیا نفس ہی نہیں مرے گا, علی بھی نہیں ملے. ارمان تو یہی ہے, یہ مجالس کا مقصد ہی نفس مارنا تھا, ہم نفس نہ مار سکے. یہاں سے اٹھے جو مزاج لے کے آئے تھے وہی مزاج لے کے گئے. حق یہ بنتا تھا اتنی خوبصورت ذکر جن کانوں سے سننے آئے تھے وہ کان حرام نہ سنتے. جس زبان سے نعرہ حیدر کا لگایا اس زبان اتنا کنٹرول کرتے, کوئی گالی بھی دیتا تو دعا کرتے. اگلا پوچھتا اگر علی والا ایسا ہوتا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا؟ بھائی بہت شکریہ. یہ سوال میرے چند ایک جو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی ہے, میں کون ہوں, میں کب سے آیا, میں کہاں سے آیا, میں نے کہاں جانا ہے, میرے ساتھ کون ہوگا. ایک بات کر جاؤں ڈاکٹر صاحب. شکریہ, ذاکر صاحب نے سر ہلا دیا, بزرگ ہیں, سید ہیں, اتنا زیادہ ان سے ہیلو ہائی نہیں ہے, لیکن ایک دو دفعہ ممبر پہ ہی ملاقات ہوئی. ایک بات کر کے جا رہا ہوں, اگر رد پیش کرنی ہو تو میں بیٹھا ہوں تب کرنا, اگر نہ ہو رد پھر سوچنا ضرور. ممبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں, کربلا کا کفن خاک شفا مرنے کے بعد وہ لے کے جائے جس کو آگے شک ہو. اعلان کر کے جا رہا ہوں, پتہ نہیں بخشش ہوتی ہے یا نہیں, دائیں ہاتھ میں خاک شفا دینا, تسبیح دینا, کربلا کا کفن پہنانا, اس لیے پتہ نہیں بخشش ہوتی ہے یا نہیں. اتنا حسین کا ذکر سن سن کے بھی کہیں سن تو نہیں ہو گئے. بہت شکریہ سید سرکار, مہربانی فرما رہے. اعتماد نہیں ہے, کیوں نہیں ہے اعتماد؟ ولایت قائم نہیں ہے. ولایت قائم ہوتی کفن کربلا کی ضرورت ہی نہ ہوتی, کربلا والا ہی ساتھ ہوتا. شکریہ سید سرکار, مہربانی سرکار, مہربانی. کربلا وہ جی یہ کر دینا میرے ساتھ, یہ دے دینا, دعا جوشن کبیر میرے ہاتھ میں, یعنی کہیں نہ کہیں شک ہے. سید سرکار آپ کی تائید کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب علمی شخصیات تشریف فرما ہے, دعویٰ میں بڑا کر گیا, دلیل بھی دیتا جاؤں. 11 محرم ہے, ابھی مصائب نہیں پڑھوں گا, ابھی میں نے واقعہ مکمل کرنے. 11 محرم ہے, لعین ابن لعین نے بے شمار ضرب بے شمار, ابن زیاد لعین نے اعلان کیا, کئی لعین فی النار وسقر ہوئے تھے, بدبخت مارے گئے تھے. کہا ہم نے کوفہ پہنچنا ہے جتنا جلدی ہو سکے. علمی دوستو, عرفان کا موتی ضائع نہ کرنا, نعرے کی ضرورت نہیں, توجہ کی ضرورت, صرف دل میں بٹھانا اور اس پہ سوچنا. دعویٰ کر گیا, میں دلیل بھی دینے لگا ہوں. عرفانی نکتہ ہے, کوشش کرنا بھول لینا پائے. جتنے بزرگ بیٹھے ہو کوشش کرنا گھر جا کے اس پہ گفتگو کرنا. 11 محرم ابن زیاد لین اعلان کرتا ہے, جتنے ہمارے مارے گئے نا سب کو اکٹھا کرو, اجتماعی جنازے پڑھو, وقت نہیں, کوفہ پہنچنا ہے, اجتماعی قبریں کھودو.
منبر پہ کھڑا ہوں، مقتل کی کتابوں کی ضمانت دے کے کہہ رہا ہوں، اجتماعی جنازے پڑھے گئے، اجتماعی قبریں کھودی گئیں، کربلا میں دفن کیے گئے۔ میرا سوال ہے اپنی قوم سے، بتاؤ اگر کربلا کی مٹی ہی بخشش کی ضمانت ہے، ان کا کیا کرو گے؟ دعویٰ کر گیا، میں نے کہا دعویٰ دور ہے جب تک دلیل نہ ہو۔ کیا کرو گے ان کا؟ کہو گے شاہ جی وہ لعین ہیں، وہ خبیث نہیں، وہ اخبث ہیں۔ پتہ چلا کربلا کی مٹی بھی بخشش کی ضمانت تب بنتی ہے جب معرفت امام ہو۔ وہ بات مشکل تو نہیں تھی، آج پہلی دفعہ میں کر گیا۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب کی تائید، سید بادشاہ سردار کی تائید آ گئی، سادات مومنین کی تائید آ گئی، میں نے کہا میں بات کر جاؤں۔ مجھے یہ تو گھبراہٹ ہے ہی نہیں، نہ مجھے مجلس نہیں ملے گی، مجھے اس سے گھبراہٹ نہیں۔ میرے امام کا مجھ پر اتنا احسان ہے، میں کہتا ہوں اگر تبلیغی جماعت والے اللہ کے لیے نکل سکتے، ہمیں بھی مولا کے لیے نکلنا ہوگا، ورنہ یہی کی یہی کیفیت رہے گی۔ مومنین کا مزاج یہ ہوگا، باہر لنگر پہ لڑیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑیں گے، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ لڑیں گے، وہ یہ کھا رہا ہے، وہ یہ پہن رہا ہے، وہ یہ پی رہا ہے۔ کوئی شوق باہر نکلیں گے، پوچھے گا کہاں گئے تھے، کہیں گے ہم مجلس پہ گئے تھے۔ ضروری ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالا جائے، اس میں کو قتل کر ضروری ہے۔ مجلس سے باہر نکل کو پوچھے کہاں گیا تھا، کہے میں نہیں گیا تھا، امام نے بلایا تھا۔ اللہ عبادار حیدری میں مجلس پہ نہیں گیا، میرے امام نے مجھے بلایا تھا۔ بڑی دنیا ڈوگر صاحب آپ کے امام نے مجھے پھرائی ہے۔ بانیان خصوصاً متولیان امام بارگاہ، پوچھا جائے امام بارگاہ کس نے بنایا، کوشش ہوتی ہے تختی لگے باہر، فلاں بندے نے، بلکہ آج کل تو یہ کیفیت ہے چندے کی لسٹ لگی ہے، اس بندے نے اتنا دیا، اس بندے نے اتنا دیا، اس بندے نے اتنا دیا۔ اصل میں ذرا ایمان کمزور ہیں، لسٹ اس لیے لگتی ہیں بندے خوش ہو جائیں، حالانکہ خوش ہونا چاہیے انہوں نے ہم جیسوں سے اپنا دیا قبول کر لیا۔ مزاج ہی نہ بدلے تو فائدہ کیا ذکر میں آنے کا۔ طبیعت کن کے سہارے بیٹھے ہیں؟ اولاد کے سہارے، رشتہ داروں کے سہارے، میرا بھائی، میرا چاچا، میرا ماموں، میرا نانا، یہ سانسوں کی ڈوری تک کے رشتے ہیں۔ سانس ختم، رشتے ختم، انہوں نے کہنا ہے اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت۔ سانسوں کی ڈوری تک کے رشتے ہیں، سانس ختم، رشتہ ختم، انہوں نے کہنا ہے جلدی کرو، دفناؤ۔ اس لیے تو کہتا ہوں مومنو، زندگی میں وصیت نامہ ضرور لکھو، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تم منتقل ہوتے ہو، مرتے وہ ہیں جن کا وارث نہیں ہے۔ ہاں وہ بھی سنتے جاؤ، خوشخبری کا جملہ ہے وہ بھی میں دیتا ہوں آپ کی خدمت میں ضرور۔ ڈاکٹر صاحب بھی کوشش کرنی ہے، اس دفعہ تو ہو گیا، خدا نہ خواستہ اگلا سال آ گیا، اس سے پہلے یہ نیت ہو امام آ جائیں۔ ہاں یہ نہ ہو میری اگلی سال کی بکنگ اگلے سال، نو آج تک نہ ڈائری رکھی ہے نہ رکھنی ہے۔ کیوں؟ ابھی میرے سے پہلے وہ ذاکر صاحب فرما رہے تھے دعائیں پڑھا کرو، کہہ رہے تھے نا آپ کو، وہ کہہ کے گئے میں دے کے جا رہا ہوں، وہ کہہ گئے میں پڑھا کرو میں دے کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ گنجائش نہ رہ جائے۔ یہ چھٹے امام نے تعلیم فرمائی، دعائد فرمایا جو روزانہ نماز صبح کے بعد دعائد پڑھے گا یا پڑھے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوگا میرا مہدی قبر پہ آئے گا۔ لیکن کوشش کرنا، مشورہ ہے ترجمہ ضرور پڑھنا اردو، تاکہ پتہ تو چلے امام ہم سے کہلوا کیا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جس دن شیعہ قوم نے دعائے عہد کا، ڈاکٹر صاحب بڑی بڑی باتیں آج کر رہا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے، دیکھا جائے گا، گھبراہٹ تو ہے مجھے کسی سے نہیں، بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی، سید پیسے نہیں لیتا، پیسے نہیں لیتا، پیسے نہیں لیتا، میں نے کہا میں نے اپنا جواب دے خود ہونا ہے، آپ اپنا کام کرو،
میری مجبوری ہے، میرے امام نے جب کعبے کی چھت پہ آنے سب سے پہلا سوال یہی کرنا ہے، دنیا والوں میرے گھر کی مودت کا حساب دو۔ پہلا جملہ سردار رہی ہے، دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ مجھ جیسا کہے گا مولا میں بھی آپ کے گھر کا ذکر کر کے آیا ہوں، جواب ملے گا صلہ بھی تو لے کے آیا تھا، میں مودت کا سوال کر رہا ہوں۔ آقا کو مثال دکھائیے، فرمائیں گا سلمان الیہ قریبا، سلمان قریب آیا، سلمان سنا ان کو علی، مجمع جمع غفیر، جناب سلمان گفتگو شروع کریں گے، وقت کی قید ختم ہوگی، جناب سلمان علی سنائیں گے، بندے جھومیں گے، پڑھتے رہیں گے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ ولی العصر ہوگا۔ خطاب کرنے کے بعد ڈوگر صاحب اٹھیں گے، ایک تصور پیش کر رہا ہوں، ڈوگر صاحب ایک لفافہ لے کے اٹھیں گے، سلمان یہ نیاز ہے، پوچھیں گے یہ کیا ہے، کہیں گے یہ نیاز ہے، یہ پیسے نہیں، کہیں گے ڈوگر اٹھا پیسے، میرے پاس وہ علی نہیں جو کاغذوں میں بک جائے۔ کلے بہادر حیدری، حیدری طبیعت و بنا گوار تو وہ گزری بات ہے، فائدہ ہے، کلی کلی علی 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 اس دعائے عہد کا جملہ ہے جو ابھی تمہیں ملے گی، فری ملے گی، کوئی پیسے نہیں، آپ کے لاہور والوں نے چھپوائی ہے، ترجمہ ضرور پڑھنا۔ اس کا جملہ ہے انہم یرون بعیدا ونرا قریبا، میری طرف دیکھنا، فرمایا چھٹے لال ولایت نہیں، میری طرف دیکھنا، ادھر ٹھیک کر رہے پردہ آپ نے میری طرف دیکھنا، فرمایا گیا ہمارا ہے ہی وہ جو ہمارے بیٹے کے ظہور کو قریب سمجھتا ہے، دشمن ہے جو دور سمجھتا ہے۔ جس دن دعائے عہد کا یہ جملہ سمجھ آ گیا، محرم کی بکنگ بند ہو جائے گی، بس 4-6 بندوں نے غور فرما لیا، میں شکر سے کہیں گے سید پھر ہمارے پاس محرم کون پڑے گا، گھبراتے کیوں ہو، جب وقت آئے گا بڑے پڑھنے والے ہیں، کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا، بس کوشش کرنا، ذرا اس کو یہ پیغام ضرور دینا۔ بانیوں کے لیے ایک میسیج ہے، ڈوگر صاحب واقعہ مکمل کر کے 2 جملے مسائل میں اجازت چاہتا ہوں، جس کو دعوت دو، جب بھی دعوت دو، مہربانی کر کے سید کا ایک مشورہ ماننا، ورنہ قائم کی عدالت میں گواہی دوں گا مولا میں ریت تیری کو بتا کے آیا تھا۔ پڑھنے والے کو یہ بتانا، مہربانی کر ہمیں سنا سلمان نے کیا کیا تھا، ہمیں بتا فضہ نے کیا کیا تھا، ہمیں بتا ہور نے کیا کیا تھا، یہ بھی ضروری ہے ہمیں پتہ چلے کیا کیا تھا، لیکن یہ بھی تیاری کر کے آنا، یہ بھی بتانا اب کیا ہوگا۔ ڈوگر صاحب یہ کوٹھی بنوائی آپ نے، جب بنوانے لگے ہوں گے تو کسی نے پوچھا ہوگا یہ کیا کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا ہوگا میں کوٹھی بنوا رہا ہوں، پوچھا ہوگا کیوں، کہا ہوگا کہ میں اس میں رہوں گا۔ جناب علی باہر نکلے، پوچھنے لگے ان کے دوست حضور کیا کر رہے ہیں، کہنے لگے جی میں آج کل نوکری کر رہا ہوں، پوچھنے لگے جی نوکری کیوں کرتے ہو، کہا تنخواہ لوں گا۔ جناب سے پوچھا گیا محترم آپ کیا کرتے ہیں، کہنے لگے میں بزنس کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، جی کیوں کرتے ہو، جی اس لیے کرتا ہوں میں منافع کماؤں گا، تنخواہ لوں گا، گھر میں رہوں گا۔ جوان آئے میرے پاس، کہنے لگا شاہ جی دعا کرے میری شادی ہو جائے، میں نے کہا بیٹا شادی کیوں کرنا چاہتے ہو، کہنے لگے نسل بڑھاؤں گا۔ ایسے ہے یا نہیں؟ دنیا کی مثالوں کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، میری پوری تقریر ایک طرف یہ جملہ نہ بھولانا، لاہور والو مہربانی کرنا اس کو اپنے دل کے کسی گوشے میں ایسی جگہ دینا کہ نکل نہ پائے۔ ہر کام میں رات کو کیوں سوتے ہو، صبح اٹھوں گا، صبح کیوں جاتے ہو، رات کو سوؤں گا، کھانا کیوں کھاتے ہو، طاقت آئے گی۔ پھر کوشش کیا کرو، جس نے تمہیں مجلس پہ بلایا وہ ہے تیرا زمانے کا امام۔ کوئی پوچھے امام نے تجھے بلایا وہ کیا چاہتا ہے، کہنا میں بھی حر بنوں گا۔
میں بھی ہور بنوں گا. اور ڈوگر صاحب اگر ہمارے مزاج بدل گئے, سید سرکار میں کبھی کبھی ممبر پہ یہ بھی کہہ جاتا ہوں ہم خوش نصیب ہیں, پورا پیپر آؤٹ ہو گیا ہے. بھئی کل پیپر ہونا ہو, آج پرچہ آؤٹ ہو جائے, ہم تو بڑے خوش ہو جائیں گے جی صبح کا پیپر آؤٹ ہو گیا. اب تک کی تاریخ ہمارے سامنے پیپر آؤٹ ہو گیا. سلمان نے علی کے ساتھ کیا کیا تھا وہی میں مہدی کے ساتھ کروں گا. حور نے حسین کے ساتھ کیا کیا تھا وہی میں مہدی کے ساتھ. اگر سمجھ آ گئی اس مقدس ممبر کی عظمت کی قسم تیرا میرا سلطان کعبے کی چھت پہ آئے گا انشاءاللہ. وہ میں نے کہا نا, کہا کرو پڑھنے والوں کو یہ بھی بتا اب کیا ہوگا. اس کو آپ کے مکتب میں کہتے ہیں رجت, پلٹنا اٹھنا پھر واپس آنا. رجت کے 2 منظر دکھا کے واقعہ مکمل کر کے اجازت چاہنے لگا ہوں. لو جی طبیعتیں گھبرا گئی ہیں تو سمجھ لیں. سرکار آئیں گے انشاءاللہ, تمام نبی آئیں گے, ولی آئیں گے, وسیع آئیں گے. اللہ کرے مجالس کا ہماری زندگیوں پہ اتنا اثر ہو جائے ہم سب بھی شامل ہوں. اگر ہم شامل ہو گئے, سید سرکار آپ کی موجودگی میں ایک جملہ دینے لگا ہوں. سرکار اکثر آپ کو بیٹھ کے سنا ہے, آج آپ تشریف فرما ہے, جملہ بڑا کمال ہے, بس تائید فرما دیجئے گا. اسی صورت میں مجھے دعا بھی یہی چاہیے, میں یہ پیغام میں دنیا کے کونے کونے پہنچاؤں. اللہ کرے ریت امام جاگ جائے, میرا سردار آ جائے. سردار کو آنا چاہیے. یہ ممبر منتظر ہے, یہ علم منتظر ہے, یہ ذوالجلال منتظر ہیں, یہ کعبہ منتظر ہے, یہ کربلا منتظر ہے, یہ قازوین منتظر ہے, یہ نجف منتظر ہے, مدینے میں محمد کی بیٹی منتظر ہے. آنا چاہیے آقا کو. سرکار تعارف, یہ تعارف رجت کے 2 صرف واقعات سنا نہیں دکھانا چاہ رہا ہوں. سرکار آئیں گے, تمام نبی ولی وسیع آئیں گے انشاءاللہ. آپ ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ. اس ذکر کا صدقہ روح زمین کا کوئی بھی محب آل محمد رہ نہ جائے, سب سردار کے قابل بن جائے. آقا آئیں گے, تعارف کرائیں گے. حضور آپ نے بڑی خوبصورت درود پڑھوائی ہے, یہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں جملہ. سرکار تعارف فرمائیں گے. سارے نبی اپنے اپنے دور کے سچوں کا سرکار کے سامنے تعارف فرمائیں گے. دیکھ لو آپ, آنے جانے والوں کو دیکھ لو, میں پھر جملہ کہوں گا, میرے پر ٹائم کھلا ہے, توجہ ہے. نبی تعارف کرائیں گے, جناب آدم, جناب نوح. آپ کہیں گے شاہ جی نوح کن کا تعارف کرائیں گے؟ بھئی سیدھی سی بات ہے, قرآن میں لکھا ہے انہی کا ہی کرائیں گے جو نوح کا کہنا مان کے کشتی پہ بیٹھے تھے. اس میں کوئی گھبراہٹ اور پریشانی والی دوسری بات ہے ہی نہیں. جناب نوح کی بات مان کے جو کشتی پہ سوار ہوئے تھے, تعارف تو انہی کا ہی بنتا ہے. جناب ابراہیم, جناب عیسیٰ, موسیٰ, یحییٰ, زکریا, ہر نبی تعارف. پھر تیرے رسول کا دور, رسول اپنے دور کے سچوں کا تعارف. پھر امیر کائنات تعارف, پھر پاک حسن مجتبیٰ تعارف, پھر کریم کربلا تعارف 72 کا کرا کے مولا سید الساجدین سے لے کر عسکری پاک جب سب تعارف کرا لیں گے, سید سرکار اب بے دل کا دل چاہے گا میں بھی اپنی ریت کا تعارف کراؤں. 2-4 بندے ہی سمجھ گئے, اللہ کرے صاحب کی سمجھ میں آ جائے یہ جملہ, زمین پہ نہ جائے. تیرے میرے زمانے کے سردار تعارف کرائیں گے, نبیوں کو سلام کر کے کہیں گے انبیاء آپ پر میرا سلام, آپ کے عاشقوں کو میرا سلام. رسول کو سلام کر کے کہیں گے میری جد آپ پر سلام, آپ کے عاشقوں کو سلام. یا علی کو سلام کر کے کہیں گے آپ پر سلام, آپ کے عاشقوں کو سلام. ساری ہستیوں پر سلام کر کے ان کے عاشقوں پر سلام کر کے فرمائیں گے اب میں قائم آل محمد بڑی خلقت میں اب میں اپنوں کا تعارف کرانے لگا ہوں. تعارف سے پہلے میں ان کا کمال بتاتا جاؤں. آپ والے بھی کمال, پر میرے والوں کا مقابلہ ہے ہی نہیں. پوچھا جائے گا راز کیا ہے, فرمائیں گے دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا.
اذان ہو جائے، احترام اذان ضروری ہے، آپ دل میں درود پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ درود پڑھیں۔ چار مصرے عرض کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ عرض کر رہا ہوں، توجہ کرنا کہ گزرے نہ درمیان سے ہوا اے میرے خدا۔ میسج ہے، پیغام ہے، دعا ہے۔ گزرے نہ درمیان سے ہوا اے میرے خدا، ہم کو مقصد حسین سے اتنا قریب کر دے۔ گزرے نہ درمیان سے ہوا اے میرے خدا، ہم کو مقصد حسین سے اتنا قریب کر دے۔ تقدیر تو ہی لکھتا ہے دونوں جہان کی، جیسا نصیب ہر کا تھا ویسا نصیب کر دے۔ بہت شکریہ۔ لو جی، سرکار فرمائیں گے دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ شکر گزار ہوں آپ نے اتنی حوصلہ افزائی فرمائی۔ غیبت کا ایک بہت مختصر سا منظر دیکھتے جاؤ۔ انشاءاللہ صاحب قبروں پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے امر سے۔ اللہ کرے سارے خوش نصیب ایسے ہوں جن کی قبر پہ صاحبہ ہے۔ اٹھ اللہ کے امر سے لکھا ہے ڈاکٹر صاحب شاہ جی، کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، بندہ کھڑے ہو کے دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا۔ سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ ہمارے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئے تھے؟ جملہ غور فرمائیے گا، وہ ہمارے اپنے کہاں ہیں جو دفنانے آئیں گے، دفنانے آئے تھے۔ مسکرا کے فرمائیں گے بھول گیا تیری سانسوں کی ڈوری ٹوٹی، سب نے تجھے میت بنا دیا۔ اٹھاؤ میت، رشتہ توڑ دیا، لٹاؤ میت، تعلق توڑ دیا،
دفناؤ میت، پورا کا پورا سلسلے کو ختم کر دیا. ابھی بھی تو ڈھونڈتا ہے تیرے اپنے کہاں ہیں. تیرا کوئی اپنا ہوتا یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہو. مہربانی، بہت شکریہ. یہی عرضیت تھی، یہی گزارش تھی. آؤ اس اپنے کو پہچانو. بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے. خدا کی قسم گٹر میں گرا ہوا بچہ یا ماں اٹھاتی ہے یا امام اٹھاتا ہے. کوئی نہیں اور قریب آنے دیتا. ہم گناہگاروں کو بھی کرم کر کے کیا سے کیا بنانا چاہتے ہیں. ان کے کرم کا مس یوز نہ کرو. سنبھالو اپنے آپ کو. قیمتی ہو، سستے داموں نہ بیچو اپنے آپ کو. بڑا معیار ہے آپ کا. کتنا بڑا معیار ہوگا آپ کا. مدینے سے چل کے آتی ہے مدینے والی آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں لینے کے لیے. وہ معمولی معیار نہیں ہے. میرے سے پہلے ذاکر صاحب شہزادی کونین کا درد پڑھ رہے تھے. میرا دل ہے میں شہزادی کی ماں کا ایک درد پڑھتا جاؤں. منا بیٹھے ہو، کل کا دن پوری دنیا میں ملکۃ العرب کی مجالس ہوئے. شاہی خاندان کی شاہی شہزادی تھی. یہ سن بیٹھے ہو کتنی قربانیاں دی بی بی نے. میں آخری جو منظر ہے نا صرف وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ بھی یاد دہانی کرانا مقصود ہے. آخری وقت ہے، دو جہانوں کا سردار ہے، شاہی خاندان کی شاہی شہزادی ہے. پھٹا پرانا لباس ہے، ہائے ہائے غریبی کی انتہا ہے. سرکار سنانے والے طرف تشریف فرما ہے. آواز دے کے کہتی ہے، لکھا ہے عرفاء نے محمد کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں شہزادی پہ گر رہے تھے. جب شہزادی نے خاص طور پہ یہ کہا، میرا سرتاج شاید میں وہ حق ادا نہیں کر سکی جو مجھے کرنا چاہیے تھا. تیرے محمد رونا شروع. فرماتے ہیں شہزادی ہم محشر کے دن بھی گواہی دیں گے جو حق آپ نے ادا کیا. اللہ اکبر. الفاظوں میں ممکن نہیں بیان کرنا. میرے لائق کوئی حکم ہو تو بتاؤ. شہزادی نے روتے روتے ایک ہی جملہ کہا تھا، سرتاج نبیوں کے سروں کا تاج، میرا سرتاج صرف ایک ہی عرضی ہے، اگر ہو سکے تو میری شہزادی روئے نا. گریہ بڑھ گیا. مومنو روزے میں بیٹھے ہو، رکھو سر پہ قرآن. بتاؤ کیا شہزادی کا رونا بند ہوا؟ نہیں، شہزادی نے رونا شروع کیا. بتا رہے تھے شہزادی کی شہادت کے بارے میں ذاکر صاحب میرے سے پہلے. میں 2 سے 3 جملے عرض کرنا چاہوں گا. جب تیرے حسین نے مدینہ چھوڑا شہزادی رو رہی تھی. جب تیرے حسین نے سفر اختیار کیا شہزادی ساتھ ساتھ روتی رہی. تیرا حسین کربلا پہنچا شہزادی روتی رہی. پانی بند ہوا شہزادی روتی رہی. اللہ اکبر. لکھا ہے مقتل کی کتابوں میں، موالیہ نے حیدر کرار حسین کی شہادت میں بھی شہزادی بڑی روئی، مگر شہزادی کا رونا اس وقت اور بڑھ گیا جب شہزادی کی بیٹی اکیلی رہ گئی. شام غریبہ تھی. آواز دے کے شہزادی کی بیٹی کہتی تھی، بابا آپ کی بیٹی اکیلی رہ گئی ہے. سیرم الذین ظلموا ایمن قلبن اینقلبا.